بے پردہ گھومو گی بیماری کے سوا کچھ نہیں لاؤ گی، بے پردہ گھومو گی گھر کی خیر و برکت ختم ہو جائے گی۔ فیصلہ تمہارے اختیار ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، اللہ میدان حشر میں پوچھے گا کہ تیری بہن، تیری بیٹی، تیری ماں بے پردہ ہو کر گھومتی تھی، تو نے کیوں نہیں روکا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ اچھا، ہماری مائیں بہنیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ جتنا ٹائٹ، جتنا چست لباس اور جتنا باریک لباس ہم پہن کے باہر نکلیں گے، بال بکھیر کے اسٹائل بنا کے نکلیں گے، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اونچے گھر کی لڑکی ہے، یہ ہائی سوسائٹی میں رہنے والی ہے، یہ اعلیٰ قسم کی ہے۔ میں نے کہا بے غیرت، تمام دنیا کی عورتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، کیا میرے نبی کی بیٹی کے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتی ہے؟ میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا بیٹی میں تیرا بابا مصطفیٰ ہوں۔ خاتون جنت مچل گئی، عرض کرتی ہے بابا جان تشریف لے آئیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی فاطمہ تم اپنے جسم کو پردے میں کر لو، اس لیے کہ میرے ساتھ میرے ایک صحابی ہے، میرے ساتھ میرے ایک دوست ہے، میرے ساتھ میرا ایک عاشق ہے۔ کافی دیر ہو گئی، اندر سے جواب نہیں آیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرتی بابا جان میرے پاس ایک چادر ہے، اس سے مکمل پردہ نہیں ہو رہا ہے۔ پھر مصطفیٰ نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور ہاتھ بڑھا کر اپنی بیٹی کو دے دی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں حضرت دل پاک ہونا چاہیے، نگاہ صاف ہونی چاہیے، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ نگاہ پاک ہونی چاہیے، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کی بیٹی کا دل میرے نبی کی بیٹی سے زیادہ پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی کی نگاہ میرے حسنین کریمین کی والدہ سے زیادہ پاک ہو سکتی ہے؟ ارے ان کے صدقے میں تمام عورتوں کو پاکیزگی دی گئی ہے، ان کے صدقے میں تمام خاتونوں کو طہارت ملی ہے۔ آج تم کہو کہ نگاہیں پاک ہونی چاہیے، میرے نبی نے بتا دیا کہ چاہے تم کتنی بھی تقوی والی کیوں نہ ہو، ہر حال میں پردے میں رہنا جبھی کامیاب ہو سکتی ہو۔ میرے نبی کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا نے پردہ کیا، اس کے بعد میرے نبی گھر میں تشریف لے گئے، اللہ اکبر۔ اور خاتون جنت فاطمہ زہرا کئی دن بھوکی رہتی، تین دن تک کھانا نہیں کھاتی۔ مصطفیٰ تین دن تک کھانا نہیں کھاتے اور آپ کے شکم مبارک سے پتھر بندے ہوئے ہوتے تھے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سرکار اللہ اکبر مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا رہے تھے، خاتون جنت بھی کئی دن سے روزہ رکھ رہی تھی اور پیغمبر اعظم بھی روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، سرکار مسجد نبوی شریف میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم محنت مشقت کی، اس کے بدلے میں چند کھجوریں ملی، آپ نے بازار میں ان کھجوروں کو بیچ دیا، اس کے بدلے میں جو کا تھوڑا سا آٹا خرید لیا، گھر لائے، اللہ اکبر۔ خاتون جنت نے اسے جو کو اپنے ہاتھ سے پیسا، یا غالباً بازار سے آٹا لائے ہوں یا جو لائے ہوں، جو بھی ہو، خاتون جنت نے چند روٹیاں بنائی۔ جب افطار کا وقت ہوا، خاتون جنت دسترخوان پہ بیٹھی، علی کرم اللہ وجہہ الکریم دسترخوان پہ ہیں، امام حسن امام حسین اور حضرت علی کی پیاری بیٹی سیدہ زینب دسترخوان پہ ہیں، اور سب کا روزہ ہے، سبحان اللہ۔ 3 دن پہلے سے روزہ رکھ رہے ہیں اور افطار کائے سے کرتے، کبھی پانی سے کبھی نمک سے، روزے پر روزہ، نماز پر نماز۔ حدیث کے اندر آتا، خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتی تھی، مسجد نبوی شریف سے فجر کی اذان کی صدائیں بلند ہو جاتی، مگر خاتون جنت کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا۔ جب فجر کی اذان آپ کے کانوں سے ٹکراتی، عرض کرتی بار الہ پروردگار عالم مالک کائنات خالق کائنات، تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، ایک رات اتنی لمبی بنا دے تاکہ تیری بندی فاطمہ تیری بارگاہ میں ایک سجدہ تو دل کھول کے کر سکے۔ بے شک سبحان اللہ۔ 3 دن بھوکی رہ کر خاتون جنت روزہ رکھیں اور پوری رات عبادت کریں۔ ہماری مائیں بہنیں کئی طرح کے کھانے کھائیں، کئی طرح کے پھل کھائیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر نہیں، ناشکری پر ناشکری۔ خاتون جنت بھوکی تھی، حضرت علی نے محنت مشقت کی، تھوڑی کھجوریں ملی، اسے جو تھا مارکیٹ میں بیچا، وہاں سے تھوڑے سے جو لیے گھر لائے، خاتون جنت نے اسے پیسا، روٹی بنائی، افطار کا وقت ہوا، دسترخوان پہ بیٹھی، ایک روٹی حضرت علی کے پاس ہے، ایک روٹی امام حسن کے پاس، ایک روٹی امام حسین کے پاس ہے، ایک روٹی جو ہے وہ سیدہ زینب کے پاس، ایک روٹی خاتون جنت کے حصے میں آئی۔ جیسے ہی آپ نے افطار کیا، افطار کے بعد اس روٹی کے لقمے کو لیا،
کھانا شروع کی، آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ حضرت علی نے دیکھا خاتون جنت رو رہی ہے، فاطمہ زہرا رو رہی ہے، اللہ اکبر مچل گئے۔ ارے شوہر ہو تو علی کی طرح، بیوی ہو تو خاتون جنت کی طرح۔ آج بیوی تکلیف میں ہو، شوہر کو احساس نہیں ہوتا، بیویاں شوہروں کو تکلیف دیتی ہیں، بیویوں کو احساس نہیں ہوتا۔ ارے میرے علی نے خاتون جنت کو روتا ہوا دیکھا، مچل گئے، کہتے ہیں فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرتی ہیں اے میرے شوہر نامدار، مجھے اپنے بابا مصطفیٰ کی یاد آ گئی۔ اے علی، جیسے ہی میں نے لقمہ کھایا میرے ذہن میں سوال آ گیا، اے فاطمہ تو یہاں پر بیٹھ کر روٹی کھا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہیں دن سے مصطفیٰ نے کچھ نہ کھایا ہے، روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں، آج بھی کچھ نہ کھایا ہو اور سرکار بھوکے ہو۔ اللہ اکبر، علی بھی مچل گئے۔ علی فرماتے ہیں اب کیا کرو گی؟ خاتون جنت نے عرض کیا آدھی روٹی میں کھاتی ہوں اور آدھی اپنے بابا جان مصطفیٰ کے لیے بچا کر رکھ لیتی ہوں۔ آج بیٹیاں باپ سے لڑتی ہیں جہیز کے لیے، آج بیٹیاں باپ سے لڑتی ہیں دولت کے لیے، آج بیٹیاں باپ سے لڑتی ہیں معاذ اللہ رب العالمین پیسے اور روپیے کے لیے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہے، کمزور ہے، کمزور ہے۔ میں کہتا ہوں اے لوگوں سنو، کالج میں پڑھنے والی لڑکی کمزور ہو سکتی ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی کمزور ہو سکتی ہے، انجینئر کی ڈگری حاصل کرنے والی لڑکی کمزور ہو سکتی ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والی لڑکی کمزور ہو سکتی ہے، مگر جو میرے نبی سے سچی محبت کرتی ہو وہ خاتون کبھی کمزور نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی رضوان میاں صاحب رامپوری، حضرت مفتی رضوان میاں صاحب رامپوری۔ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ آدھی روٹی میں نے کھائی اور آدھی اپنے آنچل میں دبا کر رکھ لی۔ مغرب کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت نے اپنے جسم کو پردے سے ڈھانپ لیا، اپنے حجر انور سے نکلی، اس راستے پر چلتی ہے جدھر سے مصطفیٰ مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کر نکلا کرتے تھے۔ کچھ دور آگے بڑھی، تھوڑی دوری پر مسجد نبوی شریف تھی۔ اللہ اکبر، دیکھا کہ سرکار جو ہے مسجد نبوی شریف سے مغرب کی نماز پڑھا کر آ رہے ہیں۔ میرے نبی دور تھے، خاتون جنت بھی تھوڑی سی دوری پہ ہے، مگر میرے نبی نے اپنی بیٹی کو پردے میں پہچان لیا، میری بیٹی آ رہی ہے، فاطمہ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کی عظمت پہ قربان جاؤ۔ میرے نبی نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا دور سے کہا السلام علیکم۔ اللہ اکبر، یہ فاطمہ کی شان ہے، مصطفیٰ فاطمہ کو دیکھتے سلام کرتے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر خاتون جنت کبھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور سرکار بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ خاتون جنت چلی، سامنے سے مصطفیٰ آئے، مصطفیٰ نے دیکھا اپنی بیٹی کو سلام کیا۔ خاتون جنت نے سلام کا جواب دیا، کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ خاتون جنت نے عرض کیا بابا جان بس آپ ہی کی بارگاہ میں آ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتی بابا جان میں افطار کرنے کے لیے بیٹھی، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، کبھی پانی سے افطار کرتی تھی، کبھی جو تھا نمک سے افطار کرتی تھی، نہ سحری میں کچھ کھایا نہ افطار میں کچھ کھایا۔ غور کریں، توجہ میری طرف رکھیں، بس جلدی سے میں اپنی تقریر کو اختتام تک لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، خاتون جنت عرض کری بابا جان 3 دن سے روزہ رکھتی ہوں، نہ افطار میں کچھ نہ سحری میں کچھ، کبھی نمک سے افطار کرتی، کبھی پانی سے افطار کرتی۔ اللہ اکبر، آج ہمارے گھروں میں سب کچھ ہوتا، اس کے باوجود ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ یہ خاتون جنت ہیں، نفلی روزے رکھتی، 3 دن روزے سے رہتی، کھانے کے لیے نہ سحری میں کچھ ہوتا نہ افطار میں کچھ ہوتا۔ سرکار نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا جان آج ایک روٹی ملی تھی، 3 دن کے بعد آدھی کھائی، آدھی آپ کے لیے بچا کر رکھ لی۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو میرے بابا مصطفیٰ نے کچھ نہ کھایا ہو۔ اتنا سننا تھا، سرکار کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئی، پیغمبر اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مصطفیٰ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ اللہ اکبر، خاتون جنت مچل گئی، عرض کرتی ہیں بابا کیا ہوا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تم نے صحیح کیا جو روٹی میرے لیے بچا کر رکھ لی، ورنہ روز کی طرح آج مجھے پھر بھوکا لیٹنا پڑتا۔ اللہ اکبر، خاتون جنت مچل گئی۔ سرکار نے جب اپنے شکم اتھر پر ہاتھ رکھا تو 2 پتھر بندے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہ مصطفیٰ ہے، یہ وہ اللہ کے محبوب، وہ اللہ کے حبیب ہے، مجھے کہہ لینے دیا جائے۔ خود کا عالم یہ کئی دن تک روزے رکھے، اپنے شکم اتھر سے پتھر باندھے۔ ارے یہ وہ مصطفیٰ ہے جن کے صدقے میں کائنات پلتی ہے، یہ وہ اللہ کے محبوب ہیں جن کے ٹکڑوں پر کائنات کا گزارا۔ خود کا عالم یہ
تین دن 4 دن 5 دن تک کچھ نہ کھائیں، خاتون جنت مچل گئی، اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا توڑا اور مصطفیٰ کو کھلانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! کیا کوئی بیٹی فاطمہ زہرا کی طرح ہوگی؟ آج بیٹیاں باپوں سے لڑتی ہیں، کچھ اپنے شوہروں کا ادب اور احترام نہیں کرتی، مگر خاتون جنت کی سیرت پڑھا کریں اور سیکھیں خاتون جنت نے کیسے علی کی خدمت کی ہے۔ خاتون جنت نے بہنوں کو بتایا کہ کس طرح سے آپ کو سسرال میں جا کر کیا کرنا ہے، اور کس طرح سے اپنے ماں اور باپ کے حق کو ادا کرنا ہے، کس طرح سے اولاد کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! خاتون جنت اپنے ہاتھوں سے سرکار کو روٹی کے ٹکڑے توڑ کر کھلا رہی ہے، کھلاتے کھلاتے عرض کرتی ہیں بابا جان 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، آج ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی آپ کے لیے بچا کر رکھ لی۔ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب سحری کا پتہ نہیں ہمیں کچھ کھانے کے لیے ملے گا یا نہیں ملے گا، کل افطار کا کچھ پتہ نہیں۔ اللہ اکبر! سرکار مسکرائے اور فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تیرا بابا مصطفیٰ صبر کرتا ہے، تو بھی صبر کر۔ خاتون جنت مچل گئی، عرض کرتی ہیں آقا پیغمبر اعظم آپ صبر کرتے ہیں، میں بھی صبر کروں، اللہ ہمیں اس کا کیا اجر دے گا، اللہ ہمیں اس کا کیا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! سرکار فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ میں صبر کرتا ہوں، تو بھی صبر کر، اللہ حشر کے دن تیرے اور میرے صبر کے بدلے میں میری گناہگار امت کو بخش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔